آج ہم ایک ایسی شخصیت کی زندگی اور ان کے کام کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جن کا نام شاید فوراً ذہن میں نہ آئے جب ہم مشہور ترین تاریخی ناموں کا سوچیں۔ جی لیکن ان کے بغیر اسلامی تاریخ اور خاص طور پر سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا اہم حصہ شاید ہم تک اس طرح نہ پہنچ پاتا۔ ہم بات کر رہے ہیں عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی۔ بالکل، اور ان کا تعارف صرف یہ نہیں کہ وہ عظیم صحابی الزبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے تھے، بلکہ ان کی اصل شناخت جو زیادہ اہم ہے وہ شاید پہلے باقاعدہ مسلمان مورخین میں سے ایک ہونے کی ہے۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ آج جو ذرائع ہمارے پاس ہیں وہ بتاتے ہیں کہ عروہ رضی اللہ عنہ نے اپنے خاندان کے دوسرے نمایاں افراد سے، جیسے ان کے بھائی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ جو قیادت اور سیاسی میدان میں بہت آگے تھے، ان سے کافی مختلف راستہ چنا۔ انہوں نے علم کو اپنی زندگی کا محور بنایا۔ جی ہاں، اور خاص طور پر آج ہم یہ دیکھیں گے کہ کیسے انہوں نے اپنی خالہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے وہ نادر معلومات، وہ تفصیلات حاصل کیں جو آج سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا بنیادی ستون ہے۔ تو آئیے اس غیر معمولی شخصیت، اس تابعی کی زندگی، ان کے شعوری فیصلوں اور ان کی علمی میراث کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اور ان کی جو ابتدائی زندگی تھی وہ گزری جسے ہم دور فتنہ کہتے ہیں۔ وہ نوعمر تھے، جوش میں آ کر چلا اٹھے کہ میرے بھائی نے اسے مار ڈالا، اور یہیں سے ان دونوں بھائیوں کے راستوں کا فرق بھی آپ دیکھیں نمایاں ہونا شروع ہو جائے۔ علم اور تحقیق کی راہ کو اپنایا، یہ ہے کہ میں عالم بنوں، لوگ مجھ سے دین سیکھیں۔ یہ صرف خواہش نہیں تھی بلکہ ایک سوچا سمجھا، ایک شعوری فیصلہ لگتا ہے۔ کیسے؟ انہیں بچپن میں نصیحت کرتے تھے کہ بیٹا علم حاصل کرو، ایک جاہل بوڑھے آدمی میں بھلا کیا خیر ہو سکتی ہے، خاص طور پر اس ابتدائی دور میں جب علم و حدیث اور فقہ کی بنیادیں رکھی جا رہی تھیں، جہاں دوسرے لوگ حتیٰ کہ بڑے بڑے صحابہ بھی اجازت لے کر پردے کے پیچھے سے سوالات کرتے تھے۔ بالکل، اور انہوں نے اس غربت کا بھرپور علمی فائدہ اٹھایا۔ کیسے وقت گزارتے تھے، ان کی عادات کیا تھیں، عبادات کا انداز کیسا تھا، ازواج مطہرات کے ساتھ سلوک کیسا تھا، سارا علم اس کے سینے میں منتقل کر سکتی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی کہتی تھی کہ اگر میں مر بھی جاؤں تو مجھے اطمینان ہے کہ عروہ کی وجہ سے میرا علم ضائع نہیں ہوگا۔ دیکھا، ایک اور پہلو بھی تاریخ میں محفوظ ہے۔ جی، بہت پریشان ہوئے، کئی لوگوں سے سفارش کروائی، آخر کار عبداللہ نے دو بزرگ صحابہ مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مدد لی۔ وہ دونوں پہلے اندر گئے، پھر عبداللہ چادر اوڑھے ان کے پیچھے داخل ہوئے۔